بچوں کو مضبوط، اسٹرانگ، بہادر بنانے میں والدین اور ساتھ ساتھ اساتذہ کا اہم رول ہوتا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں، چند سٹیپس ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم بچوں کو ذہنی، جذباتی اور اخلاقی طور پر مضبوط اور اسٹرانگ بنا سکتے ہیں اور ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کروں گی۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو لازمی پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کر دے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آج ٹاپک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آج کے ولاگ میں ہم کس ٹاپک پر بات کریں گے، تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی ڈیلی روٹین میں ہم بنا رہے ہیں نگیٹس کی فل ریسیپی آپ کو آنے والے جو انشاءاللہ سنڈے کا دن ہوگا نا، اس دن میں پورے ویک کا جو لنچ پریپریشن ہوتی ہے نا وہ بتاؤں گی، لنچ آئیڈیاز بتاؤں گی، اس میں شیئر کروں گی۔ کچھ میرے اور بھی آئیڈیاز ہیں، لنچ کی ریسیپیز ہیں اس کے ساتھ، تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ یہاں میں صرف ویڈیو کلپ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے کس طرح بنائے تھے۔ اس کے ساتھ میں بناؤں گی میکرونی، سادے طریقے سے، بالکل سمپلسٹ طریقہ ہوگا، اتنا کوئی وہ جگاڑو طریقہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ کے ساتھ آج ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم موجودہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو حالات ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کا خوف و ہراس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو ہم ان حالات میں اپنے بچوں کو کیسے مضبوط، بہادر اور اسٹرانگ انسان بنا سکتے ہیں، تو آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ولاگ کو سٹارٹ کرنے اور ان کے پوائنٹ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ تمام بہنوں سے ایک بات لازمی طور پر کرنا چاہوں گی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے قریب رکھیں۔ جب ہم ان کو دین سے قریب رکھیں گے تو ہمیں ایسی مشکلات پیش آئیں گی ہی نہیں۔ بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، قرآن پڑھائیں، اس کے علاوہ رب پر عقیدہ، جو انبیاء اس دنیا میں آئے تھے ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی قصے ہیں وہ ان کو سنائیں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں ان کو بتائیں، پریکٹیکلی جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں، وہ ان کو بتائیں۔ کوئی ایسے قصے جو آپ کی زندگی میں ہو چکے ہیں اس سے ان کو روح شناس کروائیں، اس سے ان کی باڈی بلڈنگ بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ آپ کی مزید آسانی کے لیے میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن آخر میں یہی کہوں گی، میری پہلی اور آخری ایک ہی بات ہوگی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھو۔ جب تم ماؤں کا حوصلہ بلند ہوگا تو ہماری اولاد مستقبل میں آنے والی تمام مشکلات کے سامنے، تمام آزمائشوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 از مثبت رویہ اور پرسکون رہنا۔ دیکھیں، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن جب ہم بڑے ہی پرسکون نہیں ہوں گے، مثبت رویہ ہمارا نہیں ہوگا، تو بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں گے یا ان کا حوصلہ کیسے بڑھائیں گے؟ خوفزدہ ہونا اور خوف پھیلانا دو مختلف چیزیں ہیں۔ خوفزدہ ہم خود ہوتے ہیں کسی بھی چیز سے، اور خوف پھیلانا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کو مختلف باتیں کر کے یا اپنے ایکسپریشن دے کے ان کو خوف دلا رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے انہیں ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہمارا ہے۔ ہم خود کو تو بزدل بنا رہے ہیں، ہم آنے والے جو جنریشن ہے اس کو بھی اسی کٹہرے میں، اسی لائن میں کھڑا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم گھر کے بڑے ہیں ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہوگا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اپنے آپ کو سٹرونگ رکھیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور آیت کریمہ کا ورد کریں۔ جن کو آیت کریمہ نہیں پڑھنی آتی وہ کہیں بھی سرچ کر کے آیت کریمہ کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے اور ہماری مشکلات کی آسانی کے لیے یہ بہت ہی ایک مجرب وظیفہ ہے، جس سے بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بچوں کو بھی یہی سکھائیں، جب بھی وہ فارغ ہوں، جب بھی انہیں خوف محسوس ہو، وہ یہ وظیفہ، یہ آیت کریمہ لازمی پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی بھی خوف کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی بزدلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود جب بہادر بنیں گے،
بے خوف ہوں گے دشمن سے۔ بے شک رب کا خوف تو ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں بستا ہے۔ جب ہم دشمن سے یا کسی آنے والے خطرے سے بے خوف ہوں گے تو ہم اپنی اولاد کو بھی اس لائن میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 از معلومات دینا۔ بچوں کو معلومات دیں۔ آنے والا وقت کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بچے کو ہمیشہ حقیقت بتائیں اور سچ بتائیں، لیکن ان کو کبھی بھی ڈرائیں نہیں۔ ان کی ہمیشہ کوچنگ کریں، ان کی انرجی کو بوسٹ کریں، ان سے ایسے کام کروائیں جس سے ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ ان کو ٹاسک دیں اور ٹاسک کمپلیٹ ہونے پر ان کو پیار دیں، ان کو حگ کریں، ان کو شاباشی دیں، تاکہ ان کو ہو کہ جی ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ اس سے ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ انہیں کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دیں، اس سے ان کی خوشی بھی بڑھے گی اور ان کا حوصلہ بھی بلند ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3 جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ذہنی مضبوطی کی تربیت۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ خوفزدہ ہونا فطری بات ہے، مگر بہادر وہی ہوتے ہیں جو خوف کے باوجود صحیح قدم اٹھاتے ہیں۔ جب ہم مضبوط ہوں گے تو ہماری اولاد بھی مضبوط ہوگی۔ جب ہم بے خوف ہوں گے، بہادر بنیں گے، تو ہماری اولاد جو ہم سے جڑی ہے، ہم سے پیدا ہے، ہم سے منسلک ہے، وہ بھی ایسے ہی قدم اٹھائیں گے، وہ بھی بے خوف ہوں گے۔ بچوں کے لیے میں یہاں شیئر کروں گی کہ ذہنی مشقیں ان کی کروائیں۔ بچوں کو ہمیشہ پازیٹیو سوچنے کا مشورہ دیں اور ان کو یہ بتائیں توکل اللہ، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھو اور رب سے دعا مانگو۔ سانس کی مشقیں کروائیں ان کو، بغیر آواز نکالے کھانا کیسے کھایا جاتا ہے یہ بتائیں ان کو، بغیر سانس لیے پانی پینا اور بغیر گرائے پانی پینا۔ یہ ایسی مشقیں ہیں جو انہیں آنے والے وقت میں مضبوط بنائیں گی۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ دشمن ہمارے دروازے پر کھڑا ہو تو ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ ہم نے خاموشی سے بغیر آواز نکالے کون سا قدم اٹھانا ہے۔ ان کو یہ مشق کروائیں کہ انہوں نے بغیر آواز نکالے پنجوں پہ بھاگنا کیسے ہے، دوڑنا کیسے ہے، بغیر آواز نکالے ہم نے کیسے کون سا کام کرنا ہے، اور ایک سانس میں گنتی گننا۔ یہ وہ مشقیں ہیں جس سے ان کی ایکسرسائز ہوگی، کیونکہ آنے والے وقت میں اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہمارے بچے کتنے ٹائم تک اپنے سانس کو لمبا کھینچ سکتے ہیں، کہاں کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ آرمی میں اور اس طرح کی جو ہماری افواج ہیں ان میں کون کون سی مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ گھٹنوں کے بل اور کونیوں کے بل کیسے چلا جاتا ہے، بغیر آواز نکالے کس طرح کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، یہ ہم نے سب اپنے بچوں کو گھر پہ کروانی ہیں، ان دنوں میں کروانی ہیں، اور یہ اس طرح یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں بچے ہمارے اسٹرانگ ہوں گے، مضبوط ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، لیکن ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے۔ سب کچھ ہم نے افواج پر یا ملک کے جو سربراہ ہیں ان پر نہیں چھوڑنا۔ ان کو تیر اندازی کروائیں، مختلف پریکٹسز کروائیں، تاکہ آنے والے وقت میں اگر کہیں بھی ضرورت پڑے تو وہ کسی بھی دشمن کو یا کسی بھی چیز کو آسانی سے ہٹ کر سکیں، چاہے پتھر کے تھرو یا تیر کے تھرو، کسی بھی طرح۔ اپنا مقابلہ خود کریں، اپنی جنگ خود لڑیں، اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت خود کریں۔ بات یہاں بچوں کی نہیں ہے، لیکن ایک بات لازمی یاد رکھنا، بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ حوصلہ، وہ ہمت جو آپ ان کو دیں گی وہ ان سے بڑے بڑے کام کروا لے گی۔ ان کو ٹاسک دیں کہ اس ٹائم کے اندر 15 منٹ کے اندر 20 منٹ کے اندر آپ نے یہ ٹاسک ختم کرنا ہے۔ یہ ان کی ایکسرسائز ایسی مشق ہوگی کہ جو آنے والے وقت میں ان کے مستقبل میں ان کے کام آئے گی اور مشکل وقت میں بھی ان کے کام آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 4 ذمہ داری کا احساس دلانا۔ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام ضرور دیا کریں، جیسے کہ پودوں کو پانی دینا، برتن لگانا، دسترخوان لگانا اور پھر برتن اٹھانا، کلین اپ کرنا، کوئی بھی جگہ میسی ہے اس کو صاف کرنا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اور
کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا سوال جواب ان کو کرتے رہیں. جیسے میں اکثر اپنے بچوں سے کہتی ہوں مجھے فریج سے دھنیا لا دو، مجھے سبز مرچیں لا دیں، یا مجھے پانی لا دیں، اس طرح کی چیزیں. جیسے لیمو پانی ہے تو میں آج کل صفا کو بولتی ہوں بابا کو لیمو پانی بنا دو. اس طرح کیا ہوتا ہے نا، بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کاموں پر لگا دیں اور ان کی پڑھائی نظر انداز ہو جائے. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا. پوائنٹ نمبر 5، مثالی کرداروں کی کہانیاں، قصے یا سٹوریز ان کو سنانا. دیکھیں کوئی جھوٹی سچی کہانیاں ان کو سنانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم پلٹ کر اپنے تاریخ کو دیکھ لیں، کتابیں اٹھا لیں، خود بھی پڑھیں تاکہ ہمارے بھی حوصلے، ہم ماؤں کے حوصلے بھی جوان ہوں اور ہم ماؤں کو بھی کچھ انفارمیشن مل جائے دین اسلام کے بارے میں، تاریخ اسلام کے بارے میں، کہ ہماری تاریخ میں کیا ہوا تھا. ہمارے پیارے نبی نے، اور جو دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، انہوں نے کیا کیا سٹرگلز کی، کیا 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 اپنی زندگی میں، ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں، رب کی طرف سے ان کو کیا کیا عطا کیا گیا تھا. یہ ایسی انفارمیشنز ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں. اور اگر ہم مائیں یہ کتابیں پڑھیں گی تو ہمیں ہماری تاریخ سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی ملے گی، اور جو ہم جانتے ہیں وہ ایک طرح سے ریپیٹ بھی ہو جائے گا اور تازہ بھی ہو جائے گا. یہ چیزیں کرنے سے ہمارا حوصلہ بھی بلند ہوگا اور ہماری اولادوں کا حوصلہ انشاءاللہ ضرور بلند ہوگا. پیارے نبی کی زندگی سے بچوں کو روشناس کروائیں، اور ہمارے ماضی میں جتنے لوگ بھی گزر چکے ہیں، حضرت علی کی زندگی کو دیکھ لیں، حضرت عمر کی زندگی کو دیکھ لیں، محمد بن قاسم نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارنامے کیے، ہمارے موجودہ دور میں جنرل نگار یہاں تک کیسے پہنچی. ماضی کی طرف اگر پلٹ کر دیکھتے ہیں تو نشان حیدر کن کن کو دیا گیا، عزیز بھٹی شہید ان میں سر فہرست ہیں. ایسے ڈراماز، ایسی سٹوریز بچوں کو دکھائیں، سنائیں، ان کو یہ چیزیں بتائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو، وہ اس وقت کے لیے تیار ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ ہم ان کو گھسیٹ رہے ہوں. اور اس سے بڑھ کر اپنے قائد کی زندگی کے بارے میں ان کو بتائیں. وہ ٹائم جس وقت مسلمان انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے، ہندوستان سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا سلوک ہوا، وہ پرانی ویڈیوز نکالیں، ان کو وہ قصے سنائیں، ان کو وہ ویڈیوز دکھائیں کہ ہمارے قائد نے ہمارا ہاتھ کس طرح تھاما اور اپنی زندگی کی بازی وہ ہار گئے اس پاکستان کے لیے. کیونکہ ہمیں آزادی کی قدر نہ تھی نہ ہے. آزادی کی قدر تو ان سے پوچھو جو فلسطین میں رہتے ہیں، جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، جہاں وہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اذان تک بھی وہاں نہیں دی جاتی. پوائنٹ نمبر 6، خاندانی اتحاد اور دعا کی طاقت. اتحاد مل کر رہنے سے ہی ہوتا ہے. مقابلہ ہم جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہم ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. گھر کے جتنے بھی بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو احساس دلائیں کہ ہم ایک ہیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں، اور کسی بھی چیز کا ہم مقابلہ سب مل کر کریں گے. اور ایک جگہ بیٹھ کر دعا مانگے، اللہ کا ذکر کریں. اس سے کیا ہوگا؟ روحانی طاقت آئے گی. ان کو نماز کی تلقین کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا طریقہ سکھائیں. یہی ہماری فلاح ہے. اور آخر میں جو 7 پوائنٹ ہے یہی شیئر کروں گی کہ تخلیقی سرگرمیوں میں ان کو مصروف رکھیں. ڈر اور گھبراہٹ سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بچے مصروف رہیں. ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں کہ ان کا دھیان اس خوف و ہراس والی بات کی طرف جائے ہی نہیں. ان کو ڈرائنگ میں مصروف رکھیں. ان کو کوئی ٹاپک دے دیں جس پہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی کریشن لکھیں یا ڈرا کریں. کوئی اچھے موٹیویشنل ڈرامے ان کو دکھائیں جس سے ان کا حوصلہ بلند ہو. آج کے ولاگ کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتی ہوں آج کے ولاگ میں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. کچھ بھی سیکھا ہے، جو بھی پوائنٹ اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے لازمی جانا. اور یہ ولاگ کل انشاءاللہ شیئر کروں گی، جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہم گئے تھے جی ایبٹ آباد، تو وہاں کا ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کل کا ولاگ بالکل مس نہیں کرنا. انشاءاللہ میں جلدی لوٹ کر آؤں گی. اللہ حافظ.